انسان نما جنات۔ آج مجھے کہیں جانا تھا تو میں تیار ہو رہی تھی، اچانک یاد آیا پرفیوم نہیں لگایا۔ بس سوچا کہ چلو تھوڑی سی خوشبو وغیرہ لگا لی جائے۔ اس پر مجھے اپنی اچانک مرحومہ نانی اماں کے کچھ جملے کانوں سے ٹکرائے کہ خوشبو نہ لایا کر کڑیے، جن چمڑ جانے۔ اور تب ہمیں ڈر جایا کرتے تھے، پھر وقت کے ساتھ ساتھ اس جملے پہ ہنسنے لگے کہ بھلا یہ کیا بات ہوئی، جن بھی چمڑتے ہیں۔ پھر کہتی تھیں کہ بال کھول کے باہر نکلو گی تو جن عاشق ہو جاتے ہیں۔ تب ان باتوں سے جہاں خوف وغیرہ آتا تھا وہیں غصہ بھی آتا تھا کہ یہ کیا بات ہوئی، بھلا جن کو ہمارے بال ہی نظر آئیں گے عاشق ہونے کے لیے، باقی لڑکیاں بھی تو بال کھولتی ہیں، ان پر کیوں نہیں جن آتے۔ یہ سختی صرف پابندی ہمارے لیے ہی تھی، اور جن بھائی بھی شاید ہمارے ہی بال کھولنے کا انتظار کر رہے ہوتے ہیں کہ کب یہ محترمہ بال کھولے اور کب کہیں جائے اور کب ہم ان پر عاشق ہوں۔ پھر اب یہ بات سمجھ آئی کہ وہ جن جو عاشق ہوتا یہ خوشبو ہوں کہ چپکتا، دراصل وہ کون تھا۔ آپ کو سمجھ نہیں آئی نا بات؟ پتا کیا پہلے مجھے بھی سمجھ نہیں آتی تھی، پر اب آ گئی۔ چلیں آپ کو بھی میں سمجھاتی ہوں۔ یہ جو ہمارے بزرگ تھے، جو وہ ہمارے بڑے سیدھے سادے تھے، بات ہمیشہ زبانی کرتے تھے اور بہت دور کی کوڑی لاتے تھے۔ ان کے چمڑنے والے جن اور عاشق ہونے والے جن جنات کے علاوہ انسانوں میں بھی پائے جاتے ہیں۔ ہم تیز خوشبو لگاتے تو گزرتے ہوئے لوگ وہ خوشبو محسوس کرتے ہیں اور کچھ تجسس سے مڑ کے دیکھتے ہیں کہ یہ خوشبو کس نے لگائی ہے۔ پھر کچھ تو وہ کوئی نہ کوئی جملہ بھی کس دیتے ہیں، اور اسی وجہ سے اکثریت کو لمبے بال پسند، بلکہ کہہ سکتے ہیں کمزوری بھی ہوتی ہے۔ مردوں کی عورتوں کے لمبے بال ہونا تو لمبے بال دیکھ کے وہ بھی عاشق ہو جاتے ہیں۔ لوگوں کو میں نے اکثر یہ کہتے ہوئے دیکھا ہے، اکیڈمی جانے والی بچیاں چھوٹے چھوٹے سٹرولرز میں اپنے بالوں کو کس طرح سے چھپا لیتی ہیں، اپنے بالوں کو چھپانے کی بجائے کھولے ہوئے اسٹریٹنر سے سیدھے کر کے جا رہی ہوتی ہیں۔ میری بچیوں، میری بہنوں، یقین جانو واقعی جن عاشق ہو جاتی ہیں تو خدایا بچ جاؤ ان جنات سے جو انسانی شکلوں میں پائے جاتی ہیں، کیونکہ جب یہ عاشق ہوتے ہیں تب کہیں کا نہیں رہ جاتا انسان، اور نہ ہی وہ کہیں کا چھوڑتے ہیں۔ ہمارے بزرگ غلط نہیں کہتے، ہاں ان کا لہجہ کبھی کبھار سخت ضرور ہوتا ہے، لیکن ان کی بات ہماری سمجھ میں نہیں آتی، وقت کے ساتھ ہمیں سمجھ آ جاتی ہے، پر یقین جانیے ان کی باتوں میں صدیوں کا نچوڑ ہوتا ہے جو ہم سمجھ نہیں پاتے۔ خیر میرا شوق ایک طرف، پر مجھے نہ جنوں کا عاشق کروانا تھا، نہ ہی ان کو چمڑنے کی دعوت دینا تھا۔ سو پرفیوم رکھ دیا، حالانکہ یہ بھی سوچ آ رہی تھی کہ تھوڑی سی لگا لیتی ہوں، پھر سوچا جب نہیں تو پھر نہیں۔ اسلام میں ویسے بھی عورت کو خوشبو لگانا، گھر سے باہر نکلنا بہت زیادہ سختی سے منع ہے۔ یقین نہیں تو کسی عالم سے، مولوی سے پوچھ لیں کہ عورت کا غیر محرم کے سامنے خوشبو لگانا کس قدر گناہ کا سنگین موجب بنتا ہے۔ غیر مرد کی نگاہیں آپ کے بالوں کو نہ دیکھیں، یہ بھی کہا گیا جبھی اس سونے کی سونی کتاب میں پردے کا حکم آیا۔ میں کوئی تبلیغ نہیں کر رہی اور نہ ہی آپ کو یہ کہہ رہی ہوں کہ آپ میری بات کو مانیں، کیونکہ آپ مجھے دقیانوسی سوچنے والی بولیں گے یا بولیں گی، بابا آدم کے دور والی کہیں گے، پر میرا مقصد صرف آپ کو اس بات تک پہنچا دینا تھا